پیارے بچوں، آج ہم ایک شارٹ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں، دا انتھینکفل مین۔ یہ ایک پور برہمن آدمی کی ایک کہانی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، ایک غریب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ان کو غریبی اتنی ہے کہ وہ زیادہ دن کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دن اس کی بیوی اس سے کچھ کام ڈھونڈنے کے لیے شہر کی اور بھیجتی ہے، لیکن شہر کا راستہ جنگل سے ہو کے جاتا ہے۔ شہر کا جو یہ راستہ جنگل سے ہو کے جاتا ہے تو راستے میں یہ آدمی تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ جنگل سے کچھ میوے لاتا ہے اور کھانے بیٹھ جاتا ہے، لیکن جلدی وہ کچھ آوازیں سن لیتا ہے اور وہ جب جھانک کے دیکھتا ہے تو وہ ایک کنویں میں ایک ٹائیگر، ایک منکی، ایک سنیک اور ایک آدمی کو دیکھ لیتا ہے۔ ان کو باہر نکالنے کے لیے وہ پہلے ٹائیگر کو باہر نکالتا ہے، لیکن ٹائیگر باہر نکلتے ہی اس سے شکریہ ادا کرتا ہے، اس کو اور کیا ایک نصیحت کرتا ہے کہ آپ کچھ بھی کریے لیکن اس آدمی کو باہر نہ نکالیے، کیونکہ یہ بہت لالچی آدمی ہے اور یہ کبھی بھی کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور یہ بات بتاتے ہوئے ٹائیگر وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن رمن کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ٹائیگر اس کو اپنی گفا میں آنے کو کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد رمن اپنی اس منکی کو باہر نکالتا ہے، اس بندر کو باہر نکالتا ہے کنویں سے۔ اور یہ بندر اس رمن کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے میری مدد کی، آپ کو جب بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اس جنگل کے دوسرے اینڈ پہ جو ندی بہتی ہے وہاں پہ ایک درخت ہوتا ہے آم کا، میں اسی پہ بیٹھتا ہوں اور آپ کبھی بھی آئیے گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ سانپ کو باہر نکالتا ہے اس کنویں سے۔ سانپ بھی اس سے یہی کہتا ہے اور بندر بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے ہم کو نکالا، جب بھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی آپ آئیے گا ہمارے پاس تو ہم آپ کو کی مدد کے لیے تیار رہیں گے۔ اور سانپ کریپنگ کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، ایسے ہی بندر بھی چلا جاتا ہے۔ آخر پہ جب اس آدمی کی باری آتی ہے تو رمن بنا سوچے اس کی مدد کر دیتا ہے، وہ یہ سوچ کے کہ جب جنگلی جانوروں نے مجھے کچھ نہیں کیا، خیر یہ تو آدمی ہے، یہ مجھے کیا کرے گا، یہ تو کبھی نہ کبھی میری مدد ہی کرے گا۔ جب اس گولڈ سمتھ کو بھی، اس سونار کو بھی وہ باہر نکالتا ہے تو یہ سونار بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں وارانسی میں سونار کا کام کرتا ہوں، جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے تو آپ آ جانا، بنا ہچکچاہٹ آ جانا۔ اور اس کے ساتھ ہی رمن شہر کی اور چلا جاتا ہے کام ڈھونڈنے کے لیے، لیکن جب وہ شہر پہنچ جاتا ہے بہت سارے دن بھوکے رہ کے اس کو کام بھی نہیں ملتا اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں گھر واپس چلا جاؤں۔ اب مایوسی کی حالت میں وہ گھر جانے کی سوچ رہا ہے اور وہ اسی دریا فارسٹ کے راستے سے واپس آ جاتا ہے، لیکن جب وہ پھر سے جنگل کے پاس پہنچتا ہے تو اس سے پھر سے بھوک لگتی ہے اور وہ جنگل کے دوسرے سائیڈ میں اس دریا کے کنارے جاتا ہے جہاں پر اس سے بندر نے آنے کو کہا تھا، اور وہ اس بندر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اور جب رمن نے کچھ کھایا نہیں ہوتا ہے، بندر اس کے لیے پیڑ پہ چڑھ کے اچھے اچھے آم توڑ کے لاتا ہے اور رمن ان کو جلدی سے کھاتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے اور وہ بندر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ جب وہ آگے چلا جاتا ہے تو راستے میں وہ گفا کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ جہاں پہ ٹائیگر
پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو رمن ٹائیگر کو آواز دے کے باہر نکلتا ہے، اور ٹائیگر جب باہر آتا ہے تو وہ رمن کی آواز کو پہچان لیتا ہے، اور رمن اس کو اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں کام ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا لیکن کام نہیں ملا، اس لیے میں واپس آ رہا ہوں۔ تو ٹائیگر نے اس کو ایک گولڈ نیکلیس دے دیا، ایک سونے کی ہار دے دی، سونے کی ہار، اور کہا کہ میں نے ایک دن ایک پرنس کی جان بچائی تھی، اور پرنس کی جان بچانے کے عوض میں اس پرنس نے مجھے یہ ہار دیا تھا، اب یہ میرے کسی کام کا ہے نہیں، اب آپ کے کام آ جائے تو آپ یہ لے جاؤ۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ سونے کا ہار مل گیا، رمن جب دیکھتا ہے تو وہ گھر جانے کا ارادہ اب ترک کر دیتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں اب گولڈ سمتھ کے پاس جاؤں۔ اور جب وہ گولڈ سمتھ کے پاس گھر جانے کے بجائے وہ وارانسی جاتا ہے، گولڈ سمتھ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ گولڈ سمتھ کو جب وہ نیکلیس دکھاتا ہے تو اس نیکلیس کے بارے میں، وہ نیکلیس اسی نے بنایا ہوتا ہے پرنس کے لیے، لیکن ایک لک آؤٹ نوٹس جاری ہوئی ہوتی ہے کہ پرنس کہیں کھو گیا ہے، پرنس کہیں غائب ہو گیا ہے، اور اس کو ڈھونڈنے میں مدد کیجیے۔ تو جب گولڈ سمتھ کے پاس پہنچ جاتا ہے، گولڈ سمتھ نے اس نیکلیس کو پہچان لیا کہ یہ پرنس کا نیکلیس ہے، تو وہ رمن کو اپنے دکان پہ بٹھا دیتا ہے اور بادشاہ کو اطلاع کرنے جاتا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع کرنے کے بعد وہ رمن کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، بنا پوچھے کہ آپ نے کون سا گناہ کیا ہے۔ رمن کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کس جرم میں سلاخوں کے پیچھے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جب رمن جیل میں بہت پریشان تھے تو اس نے سانپ کو بلا لیا، تو اس نے ساری سٹوری سانپ کو سنا دی۔ تو سانپ نے اسے کہہ دیا کہ آج رات میں کوئین کو ڈس لوں گا، جب کوئین بے ہوش ہو جائے گی تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھ دینا، اور وہ ٹھیک ہو جائے گی تو بادشاہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور اسی پلان کے مطابق رات کو کوئین کو سانپ ڈس جاتا ہے تو ڈاکٹرز کو بلا لیا جاتا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور سنیک بائٹ اس سے انکانشیس کر دیتی ہے۔ تو جب یہ اعلان کر دیا جاتا ہے تو پریزن میں بھی، حوالات میں بھی، جیل میں بھی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اس کوئین کو ٹھیک کرے گا تو اس کو بادشاہ انعام دے گا۔ جب رمن نے یہ سنا تو رمن گیا، اس نے کوئین کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا تو کوئین ہوش میں آ گئی۔ جب کوئین ہوش میں آ گئی تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اب آپ کو کیا چاہیے، کون سا انعام چاہیے؟ تو رمن نے اس سے اپنی کہانی سنائی کہ ایکچوئل میں ہوا کیا تھا، اور یہ کہانی سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آیا، اور اس نے سنار کو کھری سنانے کے بعد اسے اریسٹ کروا کے بندی بنا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ تم دنیا کے سب سے ظالم اور ناشکر آدمی ہو، اس لیے تم نے اس بے گناہ آدمی کو پھنسا دیا، اور اس نے آپ کی زندگی بچائی لیکن آپ نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ اس گولڈ سمتھ کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اور رمن کو گولڈ کوائنز دے دیتا ہے انعام کے طور پر، اور کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر جاؤ اور خوشی خوشی زندگی بسر کرو۔ ایسے رمن کو انعام ملتا ہے اور سنار کو سزا ملتی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے، ہر انسان ناشکرا نہیں ہوتا، رمن بھی انسان تھا اور گولڈ سمتھ بھی، لیکن انسانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناشکر ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہانی یہیں پہ